اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اور زمین و آسمان کے درمیان جو اس کا حکم چلتا ہے، تمام چیزوں کو بنانے کے دو مقصد بیان کیے، ہماری زندگی اور یہ کائنات دو مقصد سے بنائی گئی۔ ہمارے عقیدے اور ایمان کی جو بنیاد ہے عقیدہ توحید، اس توحید کا بھی دو ہی مقصد ہے، ایک علم اور ایک عمل۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ سورۃ طلاق آیت نمبر 12 پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے ساتوں آسمان کو پیدا کیا، ومن الارض مثلہن، اور اسی کی طرح زمینیں بھی پیدا کی۔ تو کتنی چیزیں پیدا ہوئی؟ دو چیزیں، ساتوں آسمان اور اسی کی طرح ساتوں زمین، اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اور کیا ہے؟ یتنزل الامر بینہن، اور ان دونوں کے درمیان اللہ رب العالمین کا حکم اترتا ہے، ان دونوں کے درمیان اللہ رب العالمین کا حکم اترتا ہے۔ تین باتیں ہو گئی، آسمان پیدا ہوئے، ساتوں زمین پیدا ہوئی، اور ان دونوں کے درمیان اللہ کا حکم اترتا ہے۔ یہ سب کیوں کہ پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان سکو، تاکہ تم علم رکھو کس بات کا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اور کیا جان سکو؟ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اس بات کو بھی جان سکو کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہیں، ہر چیز اس کے علم کے گھیرے میں ہے، دائرے میں ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ دیکھا ہم نے، ہماری نظر جب آسمان کی طرف پڑے، آسمان کی طرف جائے، اوپر کی طرف جائے، تو ہمارے عقیدہ ایمان میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس آسمان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ ہماری نگاہ جب زمین کی طرف جائے، ہم زمین کو دیکھو، تو ہمارے عقیدہ ایمان میں یہ بات ہونی چاہیے کہ زمین کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں یہ جان سکوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، ابھی عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ توحید نام ہے علم کا۔ پھر جو کائنات چل رہی ہے، جاری ہے، اس میں اللہ کا حکم ہر چیز پر، جب بھی اس پر نظر پڑے، ہر چیز پر، ہر شے پر، تو پھر ہمارے عقیدہ ایمان میں یہ بات ہونی چاہیے اور ہمارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ نے اس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اور ہر شے اس کو اللہ رب العالمین کا علم گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ ہے علم، توحید نام ہے علم کا۔ تو توحید نام ہے علم کا، بغیر علم کے توحید نہیں۔ اب دوسرا مقصد ہم نے کیا بیان کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ نام ہے توحید عمل کا بھی۔ کوئی کہے صرف علم کا نام ہے توحید، غلط ہے۔ کوئی کہے صرف عمل کا نام ہے توحید ہے، غلط ہے۔ توحید نام ہے علم اور عمل دونوں کا۔ اب دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے یعنی اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے نہ تو انسانوں کو نہ تو جناتوں کو، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ ہے عمل، عبادت کرنا عمل اور جاننا علم، علم اور عمل سے مل کر توحید بنتا ہے، علم اور عمل سے مل کر توحید بنتا ہے۔ بغیر علم کی بنیاد پر عبادت کرے مقبول نہیں، اور بغیر عمل کے علم حاصل کرے مقبول نہیں۔ تو توحید نام ہے علم اور عمل دونوں کا۔ تو ہم نے علم ذکر کیا تو پہلے جاننا چاہیے، پہلے حاصل کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، وہ کون ہے، اس کی شان کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو معرفت اللہ نے کروائی قرآن میں، اسے معلوم ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم کا آپ مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو قرآن حکیم کے اندر کوئی بھی آیت ایسی نہیں ملے گی، ایک آیت بھی ایسی نہیں ملے گی جس آیت میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی کوئی صفت موجود نہ ہو، اللہ کا کوئی نام موجود نہ ہو، یا اللہ کے بارے میں کوئی معرفت نہ موجود ہو، ایسی کوئی آیت نہیں ملے گی۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ اللہ کو جاننا پہلے بہت ضروری ہے۔
اب دیکھیے چند آیت میں آپ کا ذاتی خدمت رکھتا ہوں. قرآن حکیم میں آتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 209 میں فَاعْلَمُوا علم رکھو جانو ان اللہ عزیز الحکیم کہ اللہ عزیز الحکیم ہے. وَاعْلَمُوا جانو ان اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کہ اللہ ہی ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے. وَاعْلَمُوا تیسری آیت پڑھی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ جانو اس بات کو کہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. وَاعْلَمُوا جانو أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ کہ اللہ رب العالمین غفور ہے مغفرت کرنے والا ہے حلیم ہے بردبار ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اس بات کا علم رکھو کہ اللہ رب العالمین سننے والا ہے جاننے والا ہے. پھر سنیے وَاعْلَمُوا جانو أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ کہ اللہ رب العالمین بے نیاز اور قابل تعریف ہے. وَاعْلَمُوا جانو أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کہ اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے. فَاعْلَمُوا جانو أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ کہ اللہ تمہارا کارساز ہے. نعم المولا کتنا بہترین کارساز ہے. وَنِعْمَ النَّصِيرُ کتنا پیارا مددگار ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ جانو اس بات کو کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے ساتھ ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ جانو اس بات کو کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے جو تمہارے نفس کے اندر ہے. فَاحْذَرُوهُ اس اللہ سے بچو. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ جانو اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے. دیکھا ہے نے سب آیت میں علم کا ذکر ہے. سب آیت میں وَاعْلَمُوا 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 کتنی مرتبہ آیا عمل نہیں آیا وَاعْمَلُوا وَاعْمَلُوا نہیں آیا کیا آیا فَاعْلَمُوا فَاعْلَمُوا جب ہر جگہ کہیں وَاعْلَمُوا آیا کہیں فَاعْلَمُوا آیا. معنی کیا ہے اس کا علم حاصل کرو. علم حاصل کرو اللہ رب العالمین کا. کتنی آیت ہم نے بتا دی اور پہلی آیت تو بنیاد ہم نے بتائی. ہم کتنا جانتے ہیں اللہ رب العالمین یعنی وہ معرفت جو اللہ نے اپنی کرائی وہ کتنا جانتے ہیں. آیت اگر ہم جمع کریں اس آیت میں اللہ کے علم کا تذکرہ ہے. ویسے تو ہر آیت میں اللہ رب العالمین کی معرفت کا ذکر ہے لیکن وہ آیتیں جس میں بطور خاص علم کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین کو جانو یہ آیتیں 30 کے قریب پہنچ جاتی ہیں قرآن کی جس میں صرف خالص ذکر علم کا ہے. تو یہ علم حاصل کرنا کتنا اہم ہے ہم نے بتا دیا. اسی مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے کائنات کو بھی پیدا کیا ہے. تو ایک مقصد ہم جانتے ہیں وہ عمل ہے. یہ ہماری پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے. تو انسان کس لیے اللہ کو جاننے کے لیے اور اس کے لیے عمل کرنے کے لیے. ساری دنیا انسان کے لیے. تو انسان کس کے لیے اللہ کی معرفت اور اس کی عبادت کی.